بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ اور اگر انسان حقیقت کو سمجھتا ہو تو مسلمان ہونا یہ بہت بڑے فخر کی چیز ہے۔ لیکن مسلمان وہ ہے کہ جس نے نظام زندگی کے طور پر اسلام کو اپنایا ہو۔ کوئی بھی مسلمان فقط نام سے مسلمان نہیں ہوتا، یا کوئی بھی شخص محض اپنے ماں باپ کے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا اسٹیٹس اور جس کی زندگی کا اسٹینڈرڈ وہ اسلام ہو، اس کی لائف اسٹائل اسلام ہو، وہ ہر موقع پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کے لیے اسلام کو دیکھتا ہو۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کا معیار اسلام کو بنا لیا ہو تو وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اس وقت دنیا کے اکثر مسلمان وہ ہیں کہ جن کا نام تو مسلمان ہے، یا جو اپنی پہچان مسلمان کے طور پر رکھتے ہیں، جو کسی مسلمان خاندان سے تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا معیار اسلام کو نہیں بنایا۔ ان کی زندگی کا اسٹیٹس یا اسٹینڈرڈ وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ عموماً انہوں نے اپنی زندگی کا معیار اس کو بنایا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہوں، اکثر لوگ کر رہے ہوں، جس کو سب لوگ پسند کرتے ہوں، مسلمان نے بھی اپنی زندگی کا معیار اسی کو بنا لیا۔
کہ لوگ جو کریں گے، لوگ جس کو پسند کریں گے میں وہ کروں گا، اور میری پسندیدگی بھی وہی ہوگی۔ جس کو لوگ برا سمجھیں گے، جس کو لوگ چھوڑیں گے، جس کی لوگ مذمت کریں گے، میں بھی اس کو چھوڑ دوں گا، میں بھی اس کو برا سمجھوں گا، میں بھی اس کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ عموماً مسلمانوں کی زندگی کا یہی معیار ہے، حالانکہ یہ وہ معیار ہے جس کو قرآن مجید نے بہت پہلے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ اگر تم یہ دیکھ کر زندگی گزارو گے کہ دنیا کے اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلو گے، انہی کی مانو گے، انہی کی نقل اتارو گے، تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت جس چیز کو اختیار کر رہی ہو اور دنیا کی اکثریت نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں دنیا کی اکثریت ان لوگوں کی رہی ہے جو حق کے مخالف رہے ہیں، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور حضرت آدم کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جس کو حکم تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو دھتکار کر نکال دیا۔ تو اس پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا کہ جس انسان کی بنیاد پر تو نے اپنے دربار سے مجھ کو دھتکار کر نکالا ہے، میں اس انسان کو اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد کو تیرے راستے سے ہٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ انسان کی اکثر ذریت وہ ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کی تردید نہیں کی کہ دنیا کی اکثریت وہ ہوگی یا آدم کی اولاد میں اکثر وہ ہوں گے کہ جو گمراہ ہو جائیں گے، جو تیرے راستے سے ہٹ جائیں گے، تیرے باغی ہو جائیں گے،
اللہ نے اس کی تردید نہیں کی، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے اور میرے بندے بن کر زندگی گزاریں گے، اس پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے یہ کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور حق راستے پر قائم ہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ خود قرآن کی تصریح کے مطابق ہر زمانے میں لوگوں کی اکثریت وہ ہوگی کہ جو راہ حق سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان یا کوئی مسلمان ہونے کے باوجود اپنی زندگی کا معیار یہ بناتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو دنیا کے اکثر لوگ کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اکثریت گمراہی کے راستے پر پڑی ہوئی ہے، یہ شخص جس نے اپنی زندگی کا معیار اسی کو بنا لیا تو وہ بھی لا محالہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ اور دنیا کا مسلمان بھی اکثریت کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ جب کوئی کلچر کسی قوم کی طرف سے وجود میں آتا ہے اور وہ عام ہونے لگتا ہے، تو ایک مسلمان بھی مسلمان ہونے کے باوجود اس کلچر کو، اس تہذیب کو اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس سے اگر کہا جائے، پوچھا جائے کہ پہلے تو تم لوگ یہ نہیں کیا کرتے تھے، یا ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایک مسلمان کا بھی مسلمان ہونے کے باوجود جواب یہ ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہیں، سب ہی کر رہے ہیں، سب لوگوں نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، تو اگر میں کر رہا ہوں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ مثال کے طور پر نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ نئے سال کے آغاز کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور یہیں اسی حد تک نہیں، یہاں تک تو گوارا کیا جا سکتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نئے سال کے آغاز میں، اس کی مبارکباد میں وہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ جس کا ایک شریف انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نئے سال کی آمد پر جتنی شراب پی جاتی ہے، دنیا کے کسی سال کے کسی دن میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ نئے سال کی آمد پر جتنا زنا کیا جاتا ہے، سال کے کسی دن میں اتنی بدکاری یا زنا نہیں ہوتا ہوگا۔ یعنی گویا نئے سال کی آمد کو دنیا کے لوگوں نے ایک عیاشی کا دن بنا لیا۔ اب یہ چیز اگر وہ قوم اختیار کرے کہ جن کے یہاں زندگی نام ہی ہے مزے اڑانے کا،
اور جن کے یہاں زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی اس لیے ہے تاکہ انسان اس زندگی کو انجوائے کرے، تو ان لوگوں کی حد تک تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا بنیادی نظریہ ہی درست نہیں ہے اگر وہ اس طرح کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، تو کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہونے کے باوجود اسی کلچر کو اپنائیں جس مسلمان کے یہاں زندگی کا معیار اسلام ہے، اور جس اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی وہ فقط انجوائے کرنے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے تم کو زندگی دی گئی ہے، اور یہی زندگی انسان کی آخری زندگی نہیں ہے کہ جو موت پر ختم ہو جاتی ہو، بلکہ یہ زندگی وہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اگر دنیا سے یہ چلا گیا تو وہ دنیا سے گیا ہے، لیکن اس کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد حشر کی زندگی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہے، اور اس کے بعد پھر جنت و جہنم کے فیصلے ہیں، اور جنت و جہنم کا وہ فیصلہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے لاگو ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جس اسلام کا یہ نظریہ ہو، وہ مسلمان بھی دوسروں کو دیکھ کر وہی کلچر اپنائے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نام کا تو مسلمان ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا معیار اسلام کو نہیں بنایا۔ کوئی نیا دن، کوئی نئی رات، کوئی نیا مہینہ، کوئی نیا سال اگر انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس کی آمد پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ دن آیا، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا شریک لہ لا الہ الا ہو والیہ النشور، یعنی دن آنے پر اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں، اور دن آیا تو یاد کیا کہ یہ دن بھی ختم ہونے والا ہے، اور ایک دن میں قیامت کی صبح میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ گویا دن کی آمد پر عبرت حاصل کی جا رہی ہے، اور اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کیا جا رہا۔ دن آیا تو دعا پڑھی کہ اللہم، دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وہداہ وبرکتہ واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ وشر ما بعدہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، اپنی بندگی اور اپنی عبدیت کا احساس اپنے آپ کو یاد دلایا جا رہا کہ دنیا میں تو کوئی بے لگام نہیں ہے، بلکہ تو دنیا میں ہے اللہ کی مرضی کی بنیاد پر، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو وہ اللہ کی طرف رجوع فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا کرتے کہ اللہ اس دین کی خیر مجھ کو عطا کر دے،
اس دن کی برکت مجھ کو عطا کر دے، اس دن کا نور مجھ کو عطا کر دے، اس دن کی ہدایت مجھ کو عطا کر دے، اور اس دن کے شر سے مجھے میری اور سب کی حفاظت فرما لے۔ رات آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہی چیزیں، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا شریک لہ لا الہ الا ہو والیہ المصیر۔ رات آئی، اپنے ایمان کی تجدید کی جا رہی اور عبرت حاصل کر کے اس رات کی آمد سے اپنی موت کو یاد کیا جا رہا ہے، آخرت کو یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر وہی رات کی بھلائی کو طلب کیا جا رہا ہے اور رات کے شر سے حفاظت مانگی جا رہی۔ جب کوئی نیا مہینہ آیا تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ یہ نیا مہینہ آ چکا ہے، میں نئے مہینے میں اس حال میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ تو نے میرے لیے امن و امان کو مقدر کر دیا ہو، ہر قسم کی سلامتی کو مقدر کر دیا ہو۔ گویا اللہ کی طرف رجوع ہے اور اس بات کا استحضار ہے کہ کوئی بھی خیر میں نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی بھی سلامتی مجھ کو مل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے سلامتی کا فیصلہ نہ کر لے، کسی بھی شر سے حفاظت میرے لیے مقدر ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ میری حفاظت کا نہ ہو۔ تو اسلام نے تو دن کے آنے پر، دن کے جانے پر، رات کے آنے پر، رات کے جانے پر، مہینے کے شروع ہونے پر یا نئے سال کے شروع ہونے پر ہمیں جو طریقہ بتلایا وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک منشا اپنی زندگی کا محاسبہ ہوتا ہے، اور اسلام نے جو نظریہ ہم کو دیا، جو عقیدہ ہم کو دیا کہ دنیا ایک عارضی ہے، تم ایک خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، اس کے مطابق انسان کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ایک دن اگر گیا، ایک مہینہ اگر رخصت ہو گیا، ایک سال اگر چلا گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں موت سے قریب ہو گیا، زندگی سے دور ہو گیا۔ اب ایک وہ آدمی کہ جو ہر لمحہ اپنی زندگی سے دور ہو رہا ہو، اپنی موت سے قریب ہو رہا ہو، اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہو، حساب و کتاب سے قریب ہو رہا ہو، اللہ کے سامنے پیشی کے قریب ہو رہا ہو، تو کیا اس کے لیے موقع ہوتا ہے جشن منانے کا؟ کیا اس کے لیے موقع ہوتا ہے عیاشیاں کرنے کا؟ ظاہر ہے کہ یہ موقع اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کے 20 سال گزر چکے، اب میں 21ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں بالغ ہونے کے بعد، 30 سال گزر چکے، 40 سال گزر چکے، اب اگر میری زندگی 60 سال ہے تو گویا فقط 10 سال بچے ہیں، 5 سال بچے ہیں، میں اپنی موت سے قریب ہو رہا ہوں، اب تک میں نے کیا کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ حشر کی،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی کہ لوگوں اس طرح زندگی گزارو کہ ہمیشہ تمہیں اس بات کا خیال رہے کہ میں نے کل کے لیے کیا ہے، میں نے اپنی کل والی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع اپنی زندگی کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع اپنے حال کے جائزے کے لیے ہونا چاہیے کہ اس وقت جو میری زندگی کے مشاغل ہیں، میری زندگی کا طور و طریق ہے، جو میرا رہن سہن ہے، کیا اس کا حساب و کتاب دینے کے لیے میں تیار ہوں؟ کیا اس کی جواب دہی کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے؟ اچھا ہے یا برا ہے، کیا میں اس کے انجام کے لیے تیار ہوں؟ اور اللہ کی طرف رجوع وہ اپنی آئندہ زندگی کے منصوبہ بندی کے لیے ہونا چاہیے کہ پچھلی زندگی تو یہ گزر چکی اور حال میرا یہ ہے، لیکن میرا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، میں اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ تو دن کی آمد و رفت ہو یا مہینے کا آنا جانا ہو یا سال کا گزرنا اور نئے سال کا استقبال کرنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور رجوع اس لیے کریں تاکہ اپنی زندگی کا محاسبہ ہو، اپنی حال کی زندگی کا جائزہ ہو، اور آئندہ کے لیے ہماری منصوبہ بندی ہو، اور آئندہ کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر وہ اپنی منصوبہ بندی کرنا چاہتا ہے، اپنے فیوچر کے لیے ایک اسلامی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، تو اس کی منصوبہ بندی میں سب سے پہلی چیز جو شامل ہونا چاہیے وہ ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنا، کیونکہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے جو امت کو، لوگوں کو دیا گیا تھا، وہ دیا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ علم حاصل کرے، اپنے دین کی حقیقت کو جانے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس کے پاس علم ہو۔ اور واقعہ یہ ہے دوستو کہ آج اگر گمراہی ہے بلکہ الحاد ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت اہم سبب، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس کا بہت اہم سبب ہے جہالت، بہت اہم سبب ہے لا علمی، اللہ کے نظام کو سمجھا نہیں، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اللہ کے نظام کو سمجھا نہیں، اپنی حقیقت کو جانا نہیں، تو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیوں انصاف نہیں کر رہا، میں کیوں ہر وقت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس طرح کے جو وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں یا ایک پلاننگ کے تحت اس طرح کے وساوس لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھلائے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان دین سے منحرف ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والی، حالانکہ یہ اس کی اپنی جہالت ہے کہ اس نے نہ اپنی حقیقت کو سمجھا، نہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا جس دنیا میں وہ جی رہا ہے۔
اور نہ اس دنیا میں اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے اس دنیا میں، اللہ کی ذات کون ہے وہ نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے یہ سب وساوس اور گمراہیاں پھیلی ہوئی۔ تو نئے سال کی منصوبہ بندی میں انسان اپنی پلاننگ میں جو چیز داخل کرے وہ یہ داخل کرے کہ دین کا علم میں اوتھنٹک طریقے سے حاصل کروں گا، اس کے اصل سورس سے حاصل کروں گا جہاں سے حاصل کرنا چاہیے، اور ہر دن میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہو۔ کوئی دن ایسا نہ جائے کہ میں دین کے تعلق سے کسی بات کو معلوم نہ کروں۔ اور دوسری چیز جو انسان کے لیے منصوبہ بندی میں داخل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ بہت ساری چیزیں بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کی وعید کون ہے جس کو معلوم نہ ہو؟ نماز فرض ہے، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کو نماز کے فرض ہونے کا علم نہ ہو؟ سود حرام ہے، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے نزدیک سود حرام ہے؟ غیر مسلم جانتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں سود حرام ہے، تو ایک مسلمان کیوں اس سے جاہل ہوگا؟ تو معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے، عمل کی اسپرٹ نہیں ہے، عمل کی روح نہیں ہے، اندر کی وہ طاقت نہیں ہے کہ جو طاقت اس کو آمادہ کرے شریعت پر عمل کرنے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے پر۔ تو اسی بیماری کے علاج کا نام ہے اصلاح نفس، کہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کسی کوشش کا حصہ بنے، چاہے وہ ہماری دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس کو صحیح ڈھنگ سے، یہ اپنی اصلاح کی کوششوں کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو اپنی پلاننگ اور اپنی منصوبہ بندی میں داخل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں اپنے آپ کو ہدایت پر باقی رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بھی ہدایت ملے، میرے علم سے، میرے دین سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ امت مسلمہ فقط اپنی ذات کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجی گئی، امت مسلمہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر لانے کی کوشش کرے۔ تو اس کوشش کو اپنی منصوبہ بندی میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے خدمت خلق، کہ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ہے عبادت رب اور دوسرے ہے خدمت خلق، یعنی ہم اپنے دوسروں کی بھی فکر کریں، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون ننگا ہے، کون وہ ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے، میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یہ انسان کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، یہ اسلام مکمل مسلمان ہونے کے فرائض میں یہ چیزیں داخل۔ تو اس طرح انسان نئے سال کی شروعات میں اپنے فیوچر کے لیے منصوبہ بندی کرے، اور ان منصوبہ بندی میں کم سے کم ان 4 چیزوں کو شامل کر کے آئندہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہمارے لیے ہر قسم کی خیر مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔